علیکم ناظرین، میں ہوں بشرا۔ چینل 51 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ تحریک منہاج القرآن کے 40ویں یوم تاسیس کی تقریب کا انعقاد۔ تقریب ساؤتھ کوریا کے شہر انچن میں منعقد کی گئی۔ وفاقی وزیر سرتاج کل کہتی ہیں کہ 70 سال کے مسائل کو پلک جھپکتے ہی حل نہیں کر سکتے، موجودہ حکومت کو وقت درکار ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنے حلقے کے لیے جو کچھ کیا اپنی ذاتی استطاعت میں کیا۔ پشاور یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے موجودہ حکومت کی جانب سے پی ایم ڈی سی کو تحلیل کر کے میڈیکل کمیشن قائم کرنا زیادتی قرار دیا۔ بلدیہ فاروق آباد میں صفائی کے ناقص انتظامات، شہر میں جا بجا گندگی کے ڈھیر، شہری مچھروں کی بہتات سے تنگ، متعلقہ ادارے عوامی شکایات حل نہ کر سکے۔ نوشہرہ نواں قلعے میں 2 گروپوں میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی۔ پاکستان سینٹر آف ایکسیلنس ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی جانب سے چترال یونیورسٹی میں 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء میں اسناد تقسیم۔ ٹانگ شہر میں جشن ٹانگ امن میلہ اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، جس میں جھولے، سرکس، موت کا کنواں اور تھیٹر پر فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سرتاج کل کہتی ہیں کہ 70 سال کے مسائل کو پلک جھپکتے حل نہیں کر سکتے، موجودہ حکومت کو وقت درکار ہے۔ وفاقی وزیر بولی کہ انہوں نے اپنے حلقے کے لیے جو کچھ کیا اپنی ذاتی استطاعت میں کیا۔ میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلے 70 سال کے بچے ہوئے ہیں، 70 سال کے مسئلوں کو حل کرتے کرتے ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن جتنا فنڈ ہم لے کر آئے، میں نے 25 کے 25 پہلے سال جو بجلی کا منصوبے دیے میں نے مکمل کروائے، کسی میرے کے مکمل نہیں ہوئے، میرے مکمل ہوئے۔ ہم آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں کے جذبات آپ لوگوں کی اپنی جگہ، مگر ہم آپ سے چھپتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ ہم آپ کے پاس جہاں تک راشن کی بات ہے، تحریک منہاج القرآن کے 40ویں یوم تاسیس کی تقریب کا انعقاد۔ تقریب ساؤتھ کوریا کے شہر انچن میں منعقد کی گئی۔ جی جناب، آپ کو بتاتے چلیں تحریک منہاج القرآن کے 40ویں یوم تاسیس کی تقریب کا انعقاد ہو چکا ہے۔ تقریب ساؤتھ کوریا کے شہر انچن میں منعقد کی گئی۔ ناظرین، تحریک منہاج القرآن کے 40ویں یوم تاسیس کی تقریب کا انعقاد تقریب ساؤتھ کوریا کے شہر انچن میں منعقد کی گئی۔ تحریک منہاج القرآن کے 40ویں یوم تاسیس کی تقریب کا انعقاد تقریب ساؤتھ کوریا کے شہر انچن میں منعقد کی گئی۔ پشاور یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے موجودہ حکومت کی جانب سے پی ایم ڈی سی کو تحلیل کر کے میڈیکل کمیشن قائم کرنا زیادتی قرار دیا۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر سے پشاور یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے موجودہ حکومت کی جانب سے پی ایم ڈی سی کو تحلیل کر کے میڈیکل کمیشن قائم کرنا زیادتی قرار دے دیا۔ بلدیہ فاروق آباد میں صفائی کے ناقص انتظامات، شہر میں جا بجا گندگی کے ڈھیر، شہری مچھروں کی بہتات سے تنگ، متعلقہ ادارے عوامی شکایات حل نہ کرا سکے۔ جی ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں بلدیہ فاروق آباد میں صفائی کے ناقص انتظامات، شہر میں جا بجا گندگی کے ڈھیر، شہری مچھروں کی بہتات سے تنگ، متعلقہ ادارے عوامی شکایات حل نہ کروا سکے۔ ماہ مبارک ربیع الاول کی آمد پر ایک پورے والا میں ایک موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت مولانا قاری کبیر نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے فلک شکاف نعرے بھی لگائے۔ ریلی مرزی پورہ سے شروع ہو کر شہر کے مختلف بازاروں لاہور، ملتان روڈ، کالج روڈ، وہاڑی بازار سے ہوتی ہوئی مرزی پورہ میں اختتام پذیر ہوئی۔
नौशहरा नवा किले में 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी। आपको फिर से बताते चलें, नौशहरा नवा किले में 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं नौशहरा, जहां 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी। पाकिस्तान सेंटर ऑफ एक्सचेंज रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जानिब से चित्राल यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा वर्कशॉप के आखिरी रोज़ शुरका में असनाद तकसीम किए गए। जामिया चित्राल में बाहमी मुज़ाकरात पर 2 रोज़ा वर्कशॉप का बुनियादी मकसद तुलबा व तुलबात में बर्दाश्त, सवालात और बुनियादी हकूक़ वगैरह के हवाले से आगाही पैदा करना था। देखते हैं चित्राल से गुल अहमद फारूकी की ये रिपोर्ट। कुदरती आफात को हम रोक तो नहीं सकते, मगर बेहतर हिकमत अमली और बर वक्त मनसूबाबंदी से हम उसकी नुकसान की शरह को ज़रूर कम कर सकते हैं। चित्राल यूनिवर्सिटी में ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार मुनक़िद हुआ। इस मौका पर मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात पर वज़ीर आज़म के मशीर मलिक अमीन असलम ने यूनिवर्सिटी के ऐलान में पौधे लगाकर ये पैगाम दिया कि पौधों और दरख्तों की वजह से हमारा माहौल खुशगवार रह सकता है। इस मौका पर माहिरीन ने शुरका से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कुदरती आफात में इजाफे का सबसे बड़ा सबब हज़रत इंसान खुद है। जंगलात की बेदरेख कटाई, जगह जगह गंदगी फेंकने और आलूदगी में इजाफा इन कुदरती आफात का बायस बनता है। इस मौका पर रेस्क्यू 112 के अमला ने हंगामी हालात से निमटने और इनसे नुकसान का शरह कम से कम करने पर अमली मुजाहरा भी किया। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।